ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ۔ یہ مسجد گونج جائے اتنی محبت سے، اتنی مٹھاس سے درود و سلام پڑھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ایک دفعہ درود پڑھیں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک دفعہ درود پڑھیں 10 درجے بلند ہوتے ہیں، ایک دفعہ درود پڑھیں 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اور درود پڑھتے رہیں، اللہ کی محبت کے مستحق ٹھہر کے اللہ جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرماتے ہیں۔ درود پڑھتے رہیں، آنے والی مصیبتوں غموں کو دور کرنے کے لیے آپ کا یہ درود پاک پڑھنا اللہ کافی فرما دیتے ہیں۔ اور درود پڑھتے رہیں، کچھ نہ مانگے اپنے رب سے، درود پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، آپ کے درود پڑھنے کی وجہ سے علیم بذات الصدور آپ کی حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بخیلی نہ فرمائیں، جب بھی نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، دل کھول کے درود بھی پڑھیں، سلام بھی پڑھیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ شکر گزار ہوں اہل دی یوتھ و ضلع ناروال کا، سٹی ناروال کا اور دیگر تحصیلوں کے ساتھ ساتھ برادر مکرم عبدالوحید بٹ صاحب کا۔ انہوں نے یہ عزت افزائی بخشی، آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا، اور یہاں شعیب مہیش صاحب سمیت جتنے یوتھ و ضلع ناروال کے ذمہ داران ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر بزرگوارم جناب حافظ عبدالمجید بٹ صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ناروال کا، کہ ان کی موجودگی میں آپ سے کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے میں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب کروں گا۔ اور ساتھ ہی ان کا تعارف کروایا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ میرے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور جنت میں ان کا ساتھ ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جن کو یہ رفاقت ملی، یہ ساتھ ملا، یہ سعادت ملی، وہ جان لیں کہ اس سے بڑی سعادت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، جنت میں اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے۔
اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، آپ کے صحابی ہیں، بار بار آپ کی زیارت سے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ نماز پڑھی، گھر چلے گئے، گھر میں دیکھا کسی اور مجلس میں پتہ چلا ہے رسول اللہ گئے ہیں، وہاں چلے گئے، آپ کے پاس بیٹھنا ان کا پسندیدہ امر تھا۔ نماز پڑھی تو آپ کے پاس، نماز کے بعد کہیں رسول اللہ گئے تو آپ کے ساتھ، یا نہیں گئے تو آپ کے گھر چلے گئے آپ کی زیارت کے لیے۔ ایک روز یہی معاملہ ہوا، اندازہ کیجئے صحابہ کو کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نماز پڑھی، آقا کو دیکھا، ملاقات کی، گھر چلے گئے، پھر دل بےتاب ہوا، رہ نہ سکے، در رسول پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لاتے ہیں، پوچھا ثوبان کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ بھی مسکراتے ہیں، ثوبان بھی مسکراتے ہیں۔ 2 دفعہ یہی معاملہ ہوتا ہے، تیسری دفعہ پھر ثوبان در رسول پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آقا باہر آتے ہیں، ثوبان کیا معاملہ ہے؟ پھر بھی آپ کے غلام کی نظریں چہرے رسول پہ جمی ہیں آقا کے دیدار کے لیے، لیکن اس دفعہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب آقا کی اپنے غلام کے چہرے پر نظریں پڑتی ہیں تو دیکھا ان کا غلام کچھ غمزدہ ہے، کچھ پریشان ہے، کچھ متفکر ہے۔ پوچھا ثوبان کیا معاملہ ہے؟ کوئی بیمار ہو، کوئی پریشانی میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، بتاؤ تو کیا منظر ہے، کیا ماجرا ہے؟ اور دیکھو تو صحیح، اگر غلام کو آقا سے محبت ہے، میرے آقا کو بھی اپنے غلاموں سے اسی قدر محبت ہے۔ اپنے غلام کے چہرے پر ایک پریشانی کا آثار بھی برداشت نہیں کر سکے۔ کیوں نہ کرتے، کیوں نہیں کر سکے؟ رب کا قرآن آقا کی اس کیفیت کا بیان کرتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جانثاروں کے پاؤں تلے چبھنے والا ایک کانٹا بھی محمد کریم کو گرا گزرتا تھا، اس لیے سوال پوچھا، اے ثوبان کیوں پریشان ہو؟ ثوبان کہتے ہیں آقا کوئی پریشانی نہیں، کسی تکلیف میں نہیں، کسی بیماری میں نہیں، کسی مصیبت میں نہیں، میں تو گھر بیٹھا تھا، اچانک خیال آیا آقا آج تو اتنے نصیب جاگے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے مسجد نبی میں آ جاتے ہیں، آپ کے گھر حاضر ہو جاتے ہیں، آقا جب جی چاہتے ہیں، جتنا جی چاہتا ہے آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے کرتے نہ آنکھیں تھکتی ہیں نہ دل بڑھتا ہے۔ گھر بیٹھا تھا، خیال آیا یکا یک، مجھے پریشان کر گیا، خیال کیا آیا، ذکرت موتی و موتک، اللہ کے رسول آج تو جب چاہتے ہیں آپ کی زیارت کرتے ہیں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل کو بھی سکون آ جاتا، قرار آ جاتا۔ وہ دن آنے والا ہے یا ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے یا آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ آقا پھر یہ بہاریں کہاں ملیں گی، یہ رونقیں کہاں جمیں گی، پھر یہ سعادتیں کہاں میسر ہوں گی، پھر کون ہمیں آپ کے پاس آنے دے گا؟ ابھی آقا اور غلام کی یہ گفتگو زمین پہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ منظر اپنے عرش پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ جبریل امین کو طلب کیا جاتا ہے، اے جبریل آؤ، میرے آپ میرے محبوب اور اس کے غلام کی زمین پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کا غلام یہ پوچھ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہمیں آقا کی رفاقت میں اثر ہے، کل دنیا سے بعد دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی یہ سعادتیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، یہ رونقیں میسر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، یہ پھر دیدار رسول ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، پھر رسول اللہ کی رفاقت مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی؟ جس دل سے سوال اٹھا ان دلوں کے بارے میں رب کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ رب نے ان الفاظ میں، رب کے قرآن میں یہ گواہی دے دی اپنے محبوب کے صحابہ کے بارے میں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں تو میری محبت کے سوا، میری خشیت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو دیوانے ہیں،
یہ تو پروانے ہیں میرے محبوب کے. ان دلوں سے سوال اٹھے, آقا کے غلام کے دل سے سوال اٹھے, آسمان سے جواب نہ آئے, یہ ہو نہیں سکتا تھا. رب تعالیٰ نے یہ آیا مبارکہ نازل فرما دی, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے محبوب کے جان نثار, پریشان نہ ہو, تمہارے وقت دنیا کی زندگی میں بھی جا کے ہیں, کل جنت میں بھی اللہ نے تمہیں آقا کا رفیق بنا دیا ہے. اور پھر صرف دنیا میں نہیں, پھر دنیا میں نہیں میرے بھائیو, اللہ نے دنیا میں بھی رفیق بنایا, اللہ نے مزاروں میں بھی رفیق بنایا, اللہ نے جنت میں بھی رفیق بنا دیا ہے. اور بقول شاعر کیا خوب کہا, بن یار نبی دیا یاراں دا, بن یار نبی دیا یاراں دا, جے شاکی دیا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا. تا قیامت صدیق نبی کی رفاقت میں سوئے ہیں, کل قیامت کو اٹھیں گے, پہلے میرے نبی اٹھیں گے, پھر صدیق اٹھیں گے, پھر فاروق اٹھیں گے. یہ اعزاز کوئی نہیں چھین سکتا. میرے بھائیو آؤ آگے, میں اب جس موضوع پہ اپنے بقیہ مختصر وقت میں گفتگو اور کلام کرنا چاہتا ہوں, یہ تو صحابہ تھے جن کے وقت جاگ گئے, اس دنیا میں بھی آقا کے رفیق تھے, آج قبر میں بھی رفیق ہیں, کل جنت میں بھی رفیق ہوں گے. لیکن کیا آج کی 15ویں صدی میں آنے والا مسلمان اس کے وقت جاگ سکتے ہیں, اس کے بھاگ جاگ سکتے ہیں, اس کا نصیبہ بھی کھل سکتا ہے؟ آئیے میں طالب علم چند معلومات جو قرآن و حدیث سے میسر آ سکی, جو میرے علم میں آ سکی, وہ آپ کی نظر کر کے اپنے اور آپ کے شوق کو بڑھانا چاہوں گا. اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے, تو نے اگر محبوب کے یاروں کو اس کا دنیا و آخرت میں رفیق بنا دیا ہے. اللہ رمضان کی اس مقدس ساعتوں میں فقیر تجھ سے استدعا کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, اللہ ہم سب کو جنت میں بھی آقا کی رفاقت نصیب فرما. پہلی بات, اسی آیا مبارکہ میں اللہ نے کہہ دیا, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. میرے محبوب کی اطاعت کر لو, اس کی اتباع کر لو, اس کی فرما برداری کر لو, اس کے اسوے پر چل لو, اسی کو فیصل مانو, اسی کو جج مانو, اسی کو منصف مانو, اسی کو پیشوا مانو, اسی کو امام مانو, اسی کو مقتدا مانو. جاؤ, اور اگر میرے مصطفیٰ کو سب کچھ مان لیا, اللہ فرماتے ہیں جاؤ پھر مومنوں خوش ہو جاؤ, جنت میں تجھے آقا کی رفاقت کا ٹکٹ تھما دیا. فیصلہ اب ہمارے پاس ہے, وقت مختصر ہے, باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں. آگے چلیے, میرے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ. ایک دوسری روایت میں فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ. جس نے میری سنتوں سے پیار کیا, غور سے سنیے گا, اللہ آقا نے اپنی محبت کا معیار بتا دیا. اور جاؤ کلمہ پڑھنے والوں, میری مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والوں, میری غلامی کا دم بھرنے والوں, غلام ہے رسول کے غلام ہیں کہ نعرے لگانے والوں, آؤ تمہارے عشق کا امتحان, تمہاری محبت کا امتحان ہونے لگا ہے. آقا فرماتے ہیں من احب سنتی من احیا سنتی. جو میری محبت, میری سنتوں سے پیار کرے گا یا میری سنتوں کو زندہ کرے گا, ان کا ابلاغ کرے گا, ان کی اشاعت کرے گا. جاؤ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, اپنی محبت کو اسی پرکھ میں, اسی کسوٹی پر پرکھ لو. اگر اس کسوٹی پر پورا اترتے ہو تو پھر خوش ہو جاؤ, تمہاری محبت کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا, قبول کی گا. من احب سنتی فقد احبنی. جو میری سنتوں سے پیار کرے گا گویا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اللہ ہمیں نصیب فرما. اور آگے بڑی بات ہے, فرمایا ومن احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ. اور جو مجھ سے پیار کرے اسے کل جنت میں اللہ میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. اور محبت کی بات چلی ہے, آگے چلتا ہوں. انس بن مالک فرماتے ہیں ایک روز رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا, آپ کے پاس ایک بدو عربی آیا, پوچھنے لگا متی الساعہ, اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے ما عدد الساعہ
قیامت کا سوال کرنے والے، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول تہی دامن ہوں، کچھ نہیں پلے۔ اس سے ایک آپ کو نقطہ آپ دینا چاہوں گا، اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ شاید گناہگار ہی تھا، عاجز ضرور تھا۔ عمل کیجئے، نیکیاں کیجئے، اس مہینے میں بھی نمازیں پڑھیے، نفل نوافل کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، لیکن اپنی نیکیوں پہ مان کبھی نہ کیجئے، نہ اترائیے۔ اس نے بھی عاجزی کا اظہار کیا، کہنے لگا اللہ کے رسول تہی دامن ہوں۔ ہاں، اگر دامن میں کچھ ہے آپ کی محبت ہے، اگر دامن میں کچھ ہے تو رب کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت المرء مع من احببت المرء مع من احب، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ کہا او بندے اگر تو اپنے قول میں سچا ہے، تجھے اللہ سے محبت ہے، تجھے مجھ سے محبت ہے، انت مع من احببت، پھر خوش ہو جا، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ کی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، ہمیں صدیق کی محبت عطا فرما، ہمیں فاروق کی محبت عطا فرما، ہمیں عثمان کی محبت عطا فرما، ہمیں حیدر کرار علی المرتضیٰ کی محبت عطا فرما، ہمیں امیر معاویہ کی محبت عطا فرما، ہمیں حسن و حسین کی محبت عطا فرما۔ آئیے اور ان کی محبتیں انشاءاللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا انت مع من احببت، جن سے محبت کرو گے اور محبت کا معیار آپ سن سکے کہ جو سنتوں سے محبت کرے اسی کو یہ محبت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، یہ محبت جنتوں میں ان کی رفاقت نصیب فرمائے گی۔ اور انس فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا اور صحابہ نے سنا، کیا کہا؟ اللہ اکبر، سنیے آپ بھی جھوم جائیں گے۔ صحابہ کہتے تھے ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں آج تک کبھی اتنا خوشی نہیں ہوئے جب سے محبوب کی زبان سے سنا ہے انت مع من احببت، جو خوشی اس دن ہوئی کبھی ہوئی نہیں ہے۔ اور انس کہتے ہیں جب سے سنا محبوب کی زبان سے میں بآواز بلند کہتا تھا تاکہ سارے سن لیں، سارے مدینے والے سن لیں، انا حب اللہ والرسول وابو بکر وعمر، اور لوگوں سن لو مجھے رب سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر سے محبت ہے۔ گرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں، لیکن مجھے امید ہے ان کی محبت مجھے ان کا ساتھ نصیب کرے گی۔ آئیے میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں، چونکہ قاری صاحب بھی سنا گئے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آئیے پھر ذوق شوق سے نماز پنجگانہ کی پابندی کے بعد راتوں کو ضرور تہجد کا اہتمام کریں، کم از کم تراویح کی نماز تو پڑھ لیں، نہیں نصیب ہوئی تو تہجد پڑھ لیں، لیکن پڑھے بغیر سوئے نہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے محبوب کے ایک صحابی آپ کے پاس ساری رات رکے آپ کی خدمت کی۔ صبح رخصت ہوتے وقت اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دنیا تو ان کا مطمع نظر ہے نہیں تھی، دنیا تو انہوں نے مانگنی نہیں تھی، ہم جیسے تو تھے نہیں، مانگا بھی تو کیا مانگا، ایمان کو تازہ کیجئے۔ کہنے لگے انی اسألک مرافق یا رسول اللہ فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ کا سوالی ہو۔ انی اسألک مرافق یا رسول اللہ فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کے ساتھ کا سوالی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فإنی علی نفسی کا بکثرت السجود، آؤ پھر کثرت سے سجدے کر لو، جنت میں میری رفاقت کے ٹکٹ اللہ سے لے لو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اور آئیے گفتگو کا آغاز جہاں سے کیا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ابن ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں، مجھ پر کثرت سے سلام پڑھنے والوں، درود و سلام پڑھنے والوں، جاؤ تمہارے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا ہے، کل جنت میں اللہ کثرت سے میری رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد، بول دیجئے اسی مسیح میں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔
بقیہ 8-9 منٹ میں جو مجھے بٹ صاحب نے دیے ہیں اب کچھ تک باتیں بھی کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ جنت کے ٹکٹ باہر دیکھنے والوں، جنتوں کو گھر سے باہر تلاش کرنے والوں، گھر کے آنگن میں دیکھو، اللہ نے تیرے آنگن میں بیٹیوں کی صورت میں جو پھول کھلائے ہیں نا وہ بھی تو جنت کے ٹکٹ ہیں، ان کی پرورش کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ناز اور نخرے اٹھاؤ، ان کو اپنی تلیوں پہ بٹھاؤ، اور میری جنت آ گئی ہے، جاؤ ان کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کرو، ویسے کرو جیسے رسول نے زہرا کی تھی، ویسی تربیت کرو، اور اچھا رشتہ جب جوان ہو جائیں اچھا نیک صالح نوجوان تلاش کر کے رخصت کر دو۔ مختلف روایتوں میں مختلف کا تذکرہ 1 2 3 اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَشَارَ إِلَيَّ هَكَذَا كَأَنَّهَا بِأَصْبَعَيْهِ، جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہیں، کل جنت میں بیٹیوں کا باپ ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، اللہ بیٹیوں کی تربیت کی توفیق نصیب فرما، اللہ ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایسا نہ ہو دنیا سے جاتے جاتے سب کچھ بیٹوں کے ہاتھ تھما جاؤ، تمہاری بیٹیاں تہی دامن رہ جائیں، یا بیٹوں کو اتنا منہ زور کر جاؤ تمہاری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ بہنوں سے لکھا لیں میری دہلیز کل کو پار کرنی ہے، اپنی دستبرداری کے اسٹامپ پہ دستخط کر دو۔ کس منہ سے روز محشر حوض کوثر پہ رسول کا سامنا کرو گے کہ بیٹیوں کو کچھ دے کے نہیں آئے؟ آؤ یہ جنت کے ٹکٹ رب نے تمہارے گھر میں دیے ہیں، آؤ ان کے ناز اٹھاؤ، ان کے نخرے اٹھاؤ، ان کی تربیت کرو، اچھے رشتے تلاش کر کے رخصت کر دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دیکھ لو 2 انگلیاں میں نے نہیں کی، میرے محبوب نے کر کے کہا، جو بیٹیوں سے پیار کرنے والا کل جنت میں اللہ اس طرح میرے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرما۔ اور بھائیوں خوش ہو جاؤ جو اپنے باپ کی جانشینی میں اپنی بہنوں کے لیے وہی کردار ادا کرتا ہے نا جو باپ کرتا ہے، وہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ آؤ بہنوں کے آنسو پوچھو جب ماں باپ چلے جائیں، ان کے سر پہ باپ والی شفقت کا ہاتھ رکھو جب ماں اور باپ چلے جائیں، ان کے لیے ماں باپ بن جاؤ، ان کے لیے ماں باپ بن جاؤ۔ جب ان کے دکھڑے سننے والا کوئی نہیں رہے گا تب ان کے دکھڑے سننے والے بن جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لو میرے بھائیوں، جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہیں ایسے بھائی کو بھی اللہ رسول کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک اور دکھڑے بھائی کا طبقے کا حال سنا کے آپ سے رخصت اور اجازت چاہوں گا۔ اللہ میرے جتنے بھائی آئے ہیں جو اولاد والے ہیں اللہ ان کو سلامت فرما، اللہ ان کی اولادوں کو سلامت فرما، اللہ ان کی نسل آنے والی نسلوں کو شاد و آباد فرما، آپ کو ان کے سروں پہ اللہ سلامت رکھے۔ آپ بھی تھکے ماندے جب گھر لوٹتے ہیں نا آپ کے جگر گوشے بھاگ کے آ کے آپ کو سینے سے لگا لیتے، اللہ ایسی ٹھنڈ ڈالتا ہے سارے دن کے غم بھول جاتے ہو، ان کی چھوٹی چھوٹی اٹکیلیاں تمہیں سارے دن کی پریشانیاں بھلا دیتی ہیں، اور سارے دن یہی معاملہ ان بچوں کا گھر میں ہوتا ہے۔ کسی کزن سے چھوٹی سی تکلیف پہنچے نا تو ان کے لبوں سے کیا نکلتا ہے، رات کو میرے بابا گھر آئیں گے نا تو نے مجھے رلایا تو میں ان کو شکایت لگاؤں گی۔ بچوں کے بہنے والے آنسو ماں باپ کے کلیجے میں تیر بن کے گھستے ہیں۔ عید آنے والی ہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے آپ کو بیچنا بھی پڑا، بچوں کی خوشیاں خرید کے عید پہ جاؤ گے گھر۔ بھائیوں کے بھی ان کا سوچو جن کے بابا گھر کو واپس نہیں لوٹتے، جن کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے لیے عید کی خوشیاں خریدنے والا کوئی نہیں ہے، جن کی شکایتیں سننے والا کوئی نہیں ہے، جن کے دکھڑے سننے والا کوئی نہیں ہے، جن کو معاشرے کی تپتی ہواؤں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، جن کے لیے عید کی رات عید کی شاپنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کو کوئی آس نہیں ہے رات کو میرے بابا آئیں گے میں ان کو شکایت لگاؤں گا، جن کو کوئی آس نہیں ہے کہ آج عید کی رات ہے بابا سے پیسٹری منگواؤں گا،
اللہ آپ کو سلامت رکھے، بچوں کی ایک ایک ناز اور نخرہ اٹھاتے ہو، کبھی ان کا سوچو جن کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، جن کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اللہ آپ کو سلامت رکھے، سینے سے لگاتے ہو، اور ان کا سوچو جن کو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے، جن کی ننھی ننھی خواہشات کو پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آؤ کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دو، کسی یتیم کے آنسو تم پوچھ دو، کسی یتیم کی چھوٹی ننھی منی خواہشات تم پوری کر دو۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا فاشار الیہ کانہا باصبعہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور یتیموں کے غم خارو، اور یتیموں کے دکھ دور کرنے والوں، اور یتیموں کو پالنے والوں، اور یتیموں کی خوشیاں خریدنے والوں، جاؤ اس دنیا میں یہ سودے تم کر لو، کل جنت میں اللہ میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ انشاءاللہ یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے اپنی اپنی حیثیت میں۔ آئیے بڑے باسعادت لمحات ہے، میرے ساتھ وعدہ کیجئے، آپ سے وعدہ کرنا چاہوں گا جتنی حیثیت ہے جس قدر کر سکے انشاءاللہ یتیموں کے آنسو پوچھیں گے، اپنے رشتہ داروں میں ہو، اپنے محلے میں ہو، عزیزوں میں ہو، جہاں ہو، یتیموں کے ساتھ سودا کر لیجئے، کل جنت میں اللہ کا رسول کا ساتھ مل جائے گا۔ آخری بات سنا کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا اسی کے تناظر میں۔ حضرت مولانا عبد المالک مجاہد اپنی کتاب سنہری کرنے میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ریاض کے ایک شخص کو خواب آئی 2 3 4 دفعہ کہ فلاں محلے کے مکین کو اپنے ساتھ عمرہ کرواؤ۔ اس کو تلاش کیا، اس نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا ضرور عمرہ کروائیے، امام صاحب نے کہا، حتیٰ کہ اس نے تلاش کی، وہ ان کو لے کے وہ چلے گئے عمرے کے لیے۔ وہ بڑی مشکل سے راضی ہوا، جس شخص کے بارے میں خواب آ رہی تھی وہ دونوں اس شخص پہ راضی ہوئے، اس شرط پہ وہ دوسرا شخص جس کے بارے میں دکھایا جا رہا تھا کہ اس کو لے کے چلو، وہ اس شرط پہ راضی ہوا کہ میرے آنے جانے کا خرچہ تم اٹھاؤ گے۔ وہ دونوں آئے، مکے پہنچے، عمرہ شروع کیا، طواف کر رہا تھا، طواف کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں نا وہ پڑھ رہا تھا، وہ پڑھتے پڑھتے اس کی جان نکل گئی، وہ پڑھتے پڑھتے اس کی جان نکل گئی، اس کو بڑا رشک آیا۔ واپس جب گیا اپنی بیوی کو لیا تو اس کی بیوہ کے پاس چلا گیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا اس کو پوچھو تو صحیح یہ کرتا کیا تھا، اللہ نے اتنی اچھی موت دی ہے، عمرہ کر رہا ہے، احرام کی حالت ہے، سامنے کعبہ ہے، اللہ ہر ایک کو ایسی موت نصیب فرما۔ کرتا کیا تھا کہ اللہ کو اس کی عذاب پسند آ گئی، اتنی اچھی موت سے اللہ نے اس کو انعام یافتہ کیا۔ کہنے لگی اور تو کچھ یاد نہیں، اس کی بیوی نے کہا، کہنے لگی اور مجھے اپنے شوہر کی نیکیوں کا پتہ نہیں ہے، ہاں ایک بات مجھے یاد ہے، ہم جس بلڈنگ میں رہتے ہیں وہاں ایک یتیموں کا بھی فلیٹ ہے، میرا خاوند کبھی وہ چیز اپنے گھر نہیں لے کے آیا جو پہلے یتیموں کو نہ دے کے آیا، جو بچوں کے لیے اپنے بچوں اپنے جگر گوشوں کے لیے لاتا تھا وہ یتیموں کو ضرور دے کے آتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ خیر نصیب فرما۔ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں ایسی نیکیوں میں سبقت کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الأمراض اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء
القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ تیرے در پہ تیرے فقیر آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی جھولیوں کو خیر سے بھر دے. اللہ مصیبت زدہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ دکھی بیٹھے ہیں، اللہ دکھ دور فرما. اللہ تیرے در پہ آگے سوالی بیٹھے ہیں، اللہ بے حساب رزق عطا فرما. اللہ بے حساب رزق حلال عطا فرما. اللہ جو بے اولاد بیٹھے ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اللہ بیٹے بیٹیاں عطا فرما. اللہ جو بچوں کے رشتوں کے ساتھ پریشان ہیں، اللہ نیک اسباب پیدا فرما. اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما. اللہ اس کو امن نصیب فرما. اللہ جہاں جہاں بدامنی ہے، اللہ بدامنی کو امن سے، سکون سے، سلامتی سے اللہ تبدیل فرما. اللہ جتنی مرادیں میرے بھائیوں کی دلوں میں ہیں، اللہ سب ہم اپنے لبوں پہ نہیں لا سکتے. شاہات و علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. اللہ رزق حلال کثرت سے عطا فرما، اولاد عطا فرما. اللہ رزق حلال کثرت سے عطا فرما. اللہ رسوائیوں سے محفوظ فرما. اللہ دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما. اللہ دنیا و آخرت میں عزتوں سے سرفراز فرما. اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. اللہ اپنے محبوب کی جنت میں رفاقت نصیب فرما. اللہ یہ رمضان کے مہینے کو ہمیں اپنی مغفرت کا سامان بنانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جب یہ مہمان مہینہ تیرے پاس پہنچے، اللہ انہیں ہماری لیے جہنم سے آزادی کا اور جنت میں داخلے کا پروانہ بنا کے اللہ اس کو رخصت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.